اعمال دو قسم کے ہیں۔ ایک عمل تو عمل صالح جس کو کہتے ہیں، یعنی نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے جانے والے اعمال۔ اور دوسری قسم عمل کی جو آدمی کرتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے، تو وہ عمل سیئہ کہا جاتا ہے اس کو، اعمال صالحہ کے مقابلے میں ہے، جو گناہ کہلاتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف، اللہ رب العزت کے منشے کے خلاف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، ان کو گناہ بھی کہا جاتا ہے۔ مخلوق بھی تین قسم کی ہے۔ ایک تو وہ مخلوق ہے جس کے اندر سراسر خیر ہے، سراسر خیر ہے، اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے، ان سے شر کا تصور بالکل بھی ناممکن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ان کے مادے میں ہے ہی نہیں۔ اور دوسری قسم کی وہ مخلوق ہے جس کے اندر سراسر شر ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ اور تیسری قسم مخلوق کی وہ ہے جو خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے، اس کا نام حضرت انسان ہے۔ انسان حالات سے متاثر ہو کر یا اپنی عادات سے مجبور ہو کر بسا اوقات اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، حالات سے مجبور ہو گیا، یا پھر اس کی عادت تھی، عادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کر دیا، گناہ کا کام کر بیٹھا۔ ماحول کو دیکھ کر کبھی کبھی اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر دیا، اس کو معصیت کہتے ہیں، یہی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی خلاف ورزی اور روگردانی کرنا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ گناہوں کے کرنے سے انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے برخلاف نیکی کا کام کرنے سے اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ گناہوں سے انسان کو ذلت ملتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی کے دل کا چین اور سکون چھن جاتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک قسم کی طمانینت آتی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور نیکی کا کام کرنے سے دل نورانی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب کبھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر فوراً وہ سچی توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو دوسرا گناہ کر لے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر بالکل توبہ نہ کرے تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اس انسان کا دل بالکل ان گناہوں کی نحوست سے سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اس کو رین قلب کہا جاتا ہے، یعنی دل کا زنگ، دل کی سیاہی۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ برے اعمال کرتے تھے تو جس کی وجہ سے ان کے دل بالکل زنگ آلود ہو گئے، اور اگر کسی آدمی کو یہ زنگ اپنے دل سے ہٹانا ہو تو دنیا میں اس کا علاج موجود ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ استغفار کی کثرت سے یہ سیاہی اور یہ زنگ دھل جاتا ہے، جبکہ غفلت اور گناہوں سے یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جس انسان نے کلمہ نہیں پڑھا
اس کا دل بالکل سیاہ ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا دل نورانی اور روحانی ہو جاتا ہے، نور سے لبریز ہو جاتا ہے اس کا دل. گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی جو لذت ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو بھی اس کو نماز کی حلاوت نہیں ملتی، تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کی حلاوت نہیں ملتی، قرآن پڑھ رہا ہے تو تلاوت کی مٹھاس اس کو نصیب نہیں ہوتی، ذکر کر رہا ہے ذکر میں اس کا دل نہیں لگتا، تسبیح کر رہا ہے حالانکہ تو نیکی کے کام کرنے کو دل کرتا ہی نہیں. پہلی بات، اگر نیکی کا کام کرے بغیر توبہ کے تو پھر اس کے بعد بھی اس کو حلاوت نصیب نہیں ہوتی ہے. اکثر لوگ یہی شکایت کرتے ہیں اور ان کا رونا یہی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں لیکن عبادت کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی. کبھی کبھی تو دل یہ کرتا ہے کہ جلدی نماز توڑ کر چلے جائیں، کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ تلاوت ادھوری چھوڑ کر چلے جائیں، ذکر کو ادھورا رکھا جائے. تو اس کی عموماً وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس گناہ سے توبہ نہیں کیا تھا. گناہ سے سچی پکی توبہ کر لے تو انشاءاللہ عبادت میں حلاوت نصیب ہوگی اور مٹھاس آئے گی اور دل میں وہ اپنے آپ روحانیت اور نورانیت کو محسوس کرے گا. گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کچھ پردے آ جاتے ہیں. ان پردوں کو ہم جب تک نہیں اٹھاتے، ان پردوں کو توبہ کر کے ہم جب تک دور نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے. اسی لیے گناہ چھوڑنا ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. بھاگ بھاگ کے نیکی کرنا صالحین کا شعار ہے. نیکی کرنا تو آسان ہے اور کبھی بھی گناہ نہ کرنا یہ صدیقین کا شعار ہے. نیکی کر لینا تو آسان ہے لیکن گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اور جو گناہ سے بچتے ہیں ان کو مرتبہ صدیقیت عطا کیا جاتا ہے، وہ متقی کہلائے جاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کہا جاتا ہے. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد کی جو روایت ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام کاموں کو یعنی گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عبادت گزار لکھے جاؤ گے. حقیقت میں گناہوں کو چھوڑنا ہی اصل اللہ تعالیٰ کی بندگی اور تقوی کا سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ آدمی اگر گناہ سے بچ گیا تو اس سے بڑا کوئی متقی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا. جو انسان مکمل طور پر گناہوں کو ترک کر دے گا وہ گنہگار عبادت گزار انسان سے دین میں آگے ہوگا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی بھی عبادت گزار نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے سے بڑھ کر کبھی کوئی عبادت نہ کی ہے. کسی نے بھی معصیت سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، اس نے سب سے بڑی عبادت کی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ گیا، ناراضگی سے بچ گیا، گناہوں اور معصیت سے بچ گیا، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، اس نے سب سے بڑی عبادت کی.